حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسنون اعتکاف کرے تو یہ ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ تو یہ اجر و ثواب صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عورت بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کرے گی تو وہ بھی اس ثواب کی مستحق ہو جائے گی۔ اب یہاں کچھ باتیں ہیں جو عورتوں کے جاننے کے لیے بہت ہی خاص تھی، بہت ہی ضروری تھی، جن کے بارے میں کئی قسم کے سوالات اکثر ویڈیوز میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور انسانی ذہن میں بھی آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو جو کویشچن ہے یا جو شرائط ہیں مسنون اعتکاف کی، وہ سن لیجئے۔ عورت اگر شادی شدہ ہے تو کیا وہ مرد سے، اس کی اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب وہ اعتکاف کی نیت کرے تو اسے کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ شوہر کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں عورت پر لازم قرار دی۔ شوہر کے کہنے پر آپ نفلی نماز بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر شوہر کی اجازت نہ ہو تو آپ نفلی نماز نہ ادا کریں۔ اگر وہ کوئی کام کہہ رہے ہیں تو آپ نفلی نماز پڑھ رہی ہیں تو شوہر کی اطاعت کا نفلی نماز سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کا معاملہ بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے خاوند سے مشورہ کرنا چاہیے، ان کی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ اجازت دے دیں تب آپ اعتکاف کا انتظام کریں۔ شوہر کی اجازت اعتکاف کی آپ کہہ لیجئے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اعتکاف کی بہت ضروری ہے، وہ حیض و نفاس سے متعلق ہے۔ عورت کو جب کنفرم ہو جائے کہ وہ حیض سے بالکل پاک صاف ہے، اگلے 10 دنوں تک اس پر حیض نہیں آئے گا، اگر تو ان دنوں میں حیض آنا ہے، روزہ ٹوٹ جانا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ کیا کریں، آپ پہلے سے ہی اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھیں۔ اگر تو آپ کو کنفرم ہے آپ کا حیض ان دنوں آنا ہے تو آپ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ جو مسنون اعتکاف ہوتا ہے وہ روزے کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ مسنون اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا حیض آیا، روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹا، تو اس اعتکاف کی قضا آپ پر لازم ہو جائے گی۔ اس اعتکاف کی آپ کو قضا بے شک آپ اگلے سال کریں یا اس سے اگلے سال کریں، کرنا ہی ہوگی۔ اگلا کویشچن یہ ہے، اعتکاف کے لیے عورت کا شادی شدہ یا بالغ ہونا ضروری ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن۔ اکثر جو بچے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی ہے، انہیں عبادت کا بہت ہی ذوق و شوق ہوتا ہے، انہوں نے اپنے پیرنٹس سے سنا ہوتا ہے یا کسی رشتہ دار سے، گلی محلے والوں سے سنا ہوتا ہے عبادات کے بارے میں، تو اس طرح سے ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ تو اس کے لیے لوگ اکثر کہتے ہیں جو بالغ ہے، جو نابالغ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھے تو وہ ڈر جاتے ہیں یا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب غلط فہمی ہے، کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا۔ اس کی شرعیاً کوئی پابندی نہیں ہے کہ نابالغ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، یقیناً بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ اس صورت میں کہ اگر نابالغ بچہ بالکل تمیزدار ہو اور سمجھدار ہو۔ بعض بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، جیسے کہ شہزادی کا قول ہے، توانگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ بڑھائی عمر سے نہیں ہوتی، عقل سے ہوتی ہے۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں ہی بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ دوسرا مصرع بھی ہے، دوسرے مصرعے کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری دل سے ہوتی ہے، مال و دولت سے نہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بہت ہی خاص الفاظ شہزادی نے بولے
کہ عقل جو ہوتی ہے، بزرگی جو ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، اور عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا آپ سنبھال لیا ہوتا ہے، بے شک وہ بالغ ابھی نہ بھی ہوں، تو ایسے بچوں کو اعتکاف کی اجازت ہے۔ اگر تو وہ نماز کا طریقہ پوری طرح سے جانتے ہیں، وہ کیا کریں، وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں گھر والوں کی رضامندی سے۔ اعتکاف میں ڈرنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب غلط فہمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت ہی پسند ہیں جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں۔ جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اعتکاف کا جب بھی ارادہ کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اجازت طلب کر لیں، تو ضرور آپ اعتکاف کریں، چاہے آپ نابالغ ہیں یا شادی شدہ نہیں بھی۔ آگے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کون سے وقت میں اعتکاف بیٹھیں گی عورت۔ سب سے پہلے تو آپ نے 20ویں روزے سورج غروب ہونے سے پہلے بیت المسجد میں داخل ہونا ہے۔ بیت المسجد کے بارے میں بتاتی چلوں کہ بیت المسجد کیا ہے۔ بیت المسجد گھر کی وہ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، جہاں انہوں نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوتی ہے۔ تو اگر گھر میں نہیں بھی نماز کے لیے کوئی جگہ مختص کی آپ لوگوں نے، کہ کہیں کسی دن ادھر نماز پڑھ لی، کسی دن ادھر پڑھ لی، تو کوئی بات نہیں، آپ گھر میں کسی صاف ستھرے کونے کا انتخاب کر لیجئے کہ کوئی ایسا پاک صاف کونا ہو، کیونکہ عبادت کی پہلی شرط ہی پاکیزگی ہے، جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی اور جگہ کی پاکیزگی۔ کوئی صاف ستھرا سا کونا آپ منتخب کر لیجئے، وہاں آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، 10 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، کپڑے وغیرہ دھونا، یہ سب کچھ ناجائز ہے، اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ شرعی عذر کے بغیر اگر آپ بیت المسجد سے باہر نکلتی ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب شرعی عذر کیا ہے سن لیجئے۔ شرعی عذر میں واش روم جانا، غسل کرنا، وضو کرنا، یہ جو کام ہے نا، یہ شرعی عذر میں آتے ہیں، ان کاموں کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ نہیں کہ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے بیٹھ گئی ہیں، صبح جناب والا آپ نے یہ کیا ہے، اعتکاف بیٹھے ہیں تو اٹھے ہیں، اٹھ کے جا کے صفائی کر لی اور پھر آ کے اعتکاف بیٹھ کے۔ یہ اعتکاف ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ نے بیت المسجد میں ہی رہنا ہے، اس جگہ پر ہی رہنا ہے جہاں آپ نے اعتکاف کیا ہے، پورے 10 دن آپ ادھر ہی رہیں گی۔ اگر آپ اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کے بیٹھے کوئی کام کر سکتی ہیں تو کر لیجئے، سبزی وغیرہ بنانا یا اس طرح کا کوئی کام، یا چھوٹے موٹے گھر کے کپڑے وغیرہ پریس کرنا، وہ بھی اگر پاس کوئی نہ آئے تو پردے کی صورت میں آپ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ کو گھر کے کام کاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اعتکاف کی نیت آپ نے کچھ اس طرح سے کرنی ہے۔ 20ویں روزے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے بیت المسجد میں پہنچ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں نیت کرنی ہے۔ نیت دل کی ہوتی ہے، زبان سے بھی کیجیے، لیکن نیت میں کہتی ہوں دل کی ہوتی ہے۔ جو آپ کی دل نیت کرے گا، نیت وہی ہوگی۔ آپ نے یہ نیت کر لینی ہے، یا رب العالمین، میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، اور اس نیت کو میں دل سے کرتی ہوں، تو مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ دل میں نیت کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ 10 دن کے اعتکاف کے دوران آپ نے بیت المسجد سے باہر نہیں نکلنا کسی شکل میں بھی۔ اگر فضول گوئی کے لیے یا ویسے بھی بغیر کسی شرعی عذر آپ باہر نکلتی ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال ہی اعتکاف کیا تھا۔ ایک سال اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو انہوں نے اگلے سال 20 روزے اعتکاف کر لیا تھا۔ اس لیے اعتکاف اگر آپ کریں تو بہت ہی اجر و ثواب ہے، آپ کو بہت ہی ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احترام اور جو شریعت بتاتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ عبادات کا یہ سین ہوگا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں۔
میرے مشورے کے مطابق کہہ لیجئے، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں اس خاص رات کو ڈھونڈنا۔ کوشش کریں کہ اگر دن کو سو بھی جاتے ہیں تو رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔